بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج جمعہ ہے، جمعے کے دن یہی معمول ہوتا ہے کہ دعا کے سلسلے میں گفتگو رہتی ہے تاکہ ہم سب کو توجہ رہے، کیونکہ جب یہ بات یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں جو کچھ دے سکے یا کچھ لے سکے، جب ہمارا اس پر ایمان ہے، جب یہ ایمان کامل ہو گیا، تب پھر ہم کیوں اس میں تاخیر مانگنے میں کرتے ہیں اور کیوں کمی کرتے ہیں؟ جب یہ بات یقینی ہے کہ وہی ذات عطا فرمانے والی ہے اور کسی در سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، پھر بھی کمی اور کوتاہی ہوتی ہے مانگنے میں۔ اس سلسلے میں حدیث پاک میں بھی بہت تاکید فرمائی گئی۔ مناجات مقبول میں مقدمے میں حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اسباب ختم ہو جاتے ہیں، کوئی نگاہ میں کوئی ایسی صورت نہیں ہوتی، لیکن بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا ہی کو اسباب کے درجے میں بنا دیتے ہیں۔ تو ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں کہ ہماری نگاہ ہوتی ہے اسباب پہ، اسی لیے حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کا ملفوظ ہے کہ مسنون دعاؤں کا خاص اہتمام کیا جائے، یہ اللہ تک پہنچنے کا زینہ ہے۔ اس میں یہی فرمایا کہ اللہ تک پہنچنے کا زینہ ہے، اور یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے ہیں کہ ہنستے کھیلتے ہم سب لوگ جنت تک پہنچ جائیں، اور اس کے لیے انہوں نے فرمایا کہ اگر دیکھا جائے تو کھانا ایسی چیز ہے کہ آدمی جب کھاتا ہے خالی پیٹ عام طور پہ اس کے خواہشات نہیں زیادہ ابھرا کرتی، لیکن جب بھرا پیٹ ہوتا ہے تو پھر نفسانی خواہشات اور بہت سی بری چیزوں کا تقاضا پیدا ہوتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو طریقہ بتا دیا کہ تم کھانے کو بھی عبادت بنا لو، کہ بسم اللہ پہ شروع کرو اور کھانے کے بعد کی دعا پڑھ لو تو تمہارا کھانا بھی عبادت بن گیا۔ تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری امت ہنستے کھیلتے ہوئے جنت میں پہنچ جائے، لیکن ہمارا حال اتنا ہم غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں ان حالات میں بھی، اور اپنے سامنے تمام پریشانیاں دیکھتے رہتے ہیں کہ برکت ختم ہو گئی، تمام قسم کی بیماریاں آ رہی ہیں، نہ وقت میں برکت رہی نہ کسی اور چیز میں برکت محسوس ہوتی ہے۔ پھر بھی ہمارے اندر کمی اور کوتاہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے نہیں، یا مانگتے بھی ہیں تو سرسری طور پہ جس طریقے سے توجہ کے ساتھ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ خوب اہتمام کے ساتھ جن اوقات میں قبولیت کے سلسلے میں حدیث پاک میں آیا ہے، فرائض کے بعد کی دعا ہے اور تہجد کے وقت میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہر وقت سننے والے ہیں، ہر وقت جس وقت بھی دل سے آدمی پکار لے، تڑپ ہو جائے، اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ مقبول نہیں ہوتی ہے؟ کوئی مانگے تو صحیح دل سے دعا آخر شب۔ تو اس لیے اس وقت موسم سرد ہے، راتیں بھی طویل ہو گئی ہیں، تو ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ تھوڑی سی مشقت کر کے اٹھ جائیں اور 2 رکعت 4 رکعت جو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے پڑھ لیں اور دعا کا اہتمام کریں۔ اس وقت بہت ضروری چیز ہو گئی ہے، یہ حالات دیکھتے ہیں ہم سب لوگ، مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، اپنے خود ذاتی حالات بھی دیکھتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔ اسی لیے بڑوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تہجد پڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، بیٹھ جاؤ، نہیں تو کروٹ بدل کے کچھ ذکر کر لو اور لیٹے لیٹے دعا کر لو، بس اس کے بعد پھر سو جاؤ، اس کے بعد فجر کے لیے اٹھ جاؤ۔ تو اتنا تو کر ہی سکتا ہے ہر آدمی کہ الارم لگا لے، اور ہمت نہیں ہو رہی ہے تو بس بیٹھ کے کچھ ذکر کر لیا
اس کے بعد دعا کر لی، اللہ اپنے تمام معاملات کے لیے کر لی، امت کے لیے تمام اپنی حاجت پیش کر دی، اور اس کے بعد سو گئے، پھر اٹھ گئے فجر کے لیے، تو ہم کو وقت بھی میسر آ گیا، اور اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ خاص اس وقت منادی آواز دیتا ہے، عام دنوں میں مشکل ہوتا ہے، لیکن کیونکہ موسم آج کل ٹھنڈا ہے، مشقت بھی زیادہ ہے، وقت بھی زیادہ ہے، عام طور پہ کھلنے لگتی ہے۔ جو لوگ جلدی سونے کے عادی ہوتے ہیں ان کی آنکھ کھلتی ہے، تھوڑی سی توجہ کر لیں تو یہ فضیلت بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے کہ ہر چھوٹی بڑی ضرورت اللہ تعالیٰ ہی سے مانگیں، اپنے خاص احباب سے بطور دعا تو عرض کر دیں کہ حالات ایسے چل رہے ہیں، دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ دور فرما دے، کچھ ایسے راستے کھول دے جس سے اور کہ پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم اپنا سارا دکھڑا دوسروں سے روتے ہیں، اور جہاں کوئی فائدہ بھی نہیں، یہ بھی یقین ہے، بلکہ بعض وقت لوگ مزاح بنا لیتے ہیں اس بات کا۔ اور حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ نے جو بات لکھی ہے کہ بندہ اڑ جائے دعا میں، تو یہ ہم سب کو چاہیے کہ یہ صفت بھی پیدا کر لیں، جیسے ہمارے بڑوں نے مانگی ہیں دعائیں، اڑ گئے، کیونکہ دنیاوی معاملے میں تو یہ کوئی پسند نہیں کرتا، کسی سے کتنی بھی تعلقات ہوں، اگر وہ کسی چیز کو منع کر دے اور پھر وہ اڑ جائے تو دھکے دے کے باہر نکلوا دیں گے، لیکن یہ اللہ ہی کی شان ہے کہ ان کو پسند ہے کہ بندہ اڑ جائے، کہ ہم تو لے کے اٹھیں گے، ہم تو جو مانگ رہے ہیں ہم کو وہی عطا فرمائیے۔ حضرت پرتاپ گڑھی نور اللہ مرقدہ کے واقعات اکثر سنائے جاتے ہیں۔ راجہ نانیما کے جو بھائی تھے، ان کا دل کا آپریشن ہونا تھا، تو نانیما نے یہاں سے خط لکھ کے بھیجا، کہ وہاں سے ان کا خط آیا تھا کہ حضرت پرتاپ گڑھی سے دعا کروا دیں، تو یہاں سے جن کو بھیجا انہوں نے خط پڑھا، تو حضرت پرتاپ گڑھی نے فرمایا کہ ہم کل جواب دیں گے۔ پھر جب پہنچے تو کہا بھی رک جاؤ، پھر جواب دیں گے۔ 3 دن کے بعد فرمایا کہ دعا کر دی ہے، جائے کرا لیں، انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو، کامیاب ہو جائے گا آپریشن۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں یہ اڑ جاتے ہیں کہ ہم تو لے کے اٹھیں گے جو مانگ رہے ہیں، اور یہ اللہ کو پسند ہے یہ ادا، اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، نواز دیتے ہیں کہ کیسی تڑپ ہے مانگنے والے کی۔ تو اس یقین سے مانگیں گے، اڑ جائیں کہ ہم کو تو لے کے اللہ تعالیٰ۔ اور یہ بزرگ نے فرمایا کہ یہ توفیق جو ہو رہی ہے تم کو کہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے، سب سے اعلیٰ درجے کی چیز تو تمہارے لیے یہی ہو گئی کہ مالک نے تم کو توفیق دے دی کہ مانگ لو ہم سے۔ تو اس لیے حدیث پاک کا مفہوم بھی حضرت تھانوی نے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بات پسند ہے کہ بندہ سر ہو کے مانگے، پیچھے ہی پڑ جائے۔ اور نانبا نور اللہ مرقدہ اکثر فرماتے ہیں کہ بچوں سے سیکھا کرو یہ بات، کہ بچے بعض وقت ایسی ضد کرتے ہیں کہ ماں باپ تنگ آ کے وہ چیز دے دیتے ہیں، ظاہر اللہ تعالیٰ تو کی ذات تو ایسی ہے نہیں کہ کسی چیز سے تنگ آئیں، تو وہ تو خوشی کے ساتھ عطا فرماتے ہیں، بندے سے خوش ہو جاتے ہیں کہ مانگ رہا ہے ہم سے۔ اور یہی کہ اگر نہ بھی عطا فرمائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ہر طرف سے وہی کہ جب سب چیزیں ہم دنیاوی اسباب کی اپنا لیتے ہیں اور ناکامی ہاتھ لگتی ہے، تب توجہ ہوتی ہے کہ چلو دعا کر کے دیکھ لیں۔ تو اس لیے دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ حالات بھی ایسے چل رہے ہیں، آج کل مرض دوبارہ پھیل رہا ہے، اس کے لیے بھی خاص دعا کریں۔ الیکشن آنے والے ہیں، اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے حکمراں مسلط فرمائے، ایسے حکمراں کا انتخاب ہو جو ہمارے لیے بہتر ہو، ظالم حکمراں نہ مسلط فرمائے۔ ابو اکثر فرماتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ بحث چلتی ہے کہ فلاں کی حکومت آ گئی تو کیا ہوگا، فلاں کی حکومت آ گئی تو کیا ہو گیا، کیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ہو جائے گا۔ تو ہم ایمان والے ہیں، ہمیں ان سب چیزوں سے خوف نہیں ہے، بس ہمیں تو اللہ پہ یقین ہے، ہم دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایسے حکمراں منتخب فرمائیں گے جو خیر کا باعث ہوں گے، اس لیے کہ بندے کے گمان کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ۔ ہم پہلے ہی سے تمام چیزیں سوچنے لگے، اسی لیے ابو فرماتے ہیں کہ نہ کسی پارٹی پہ ہم کو کوئی نظر ہے کہ فلاں پارٹی آئے گی تو اس مسلمانوں کا بھلا ہوگا، فلاں آئے گی تو ان کا خسارہ ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ کا حکم جب ہو جائے گا ہم دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر خیر کے فیصلے فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ اس لیے خاص طور پہ اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا تھا کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کا ابھی سے معمول بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو الیکشن آ رہے ہیں اس میں ایسے افراد منتخب ہوں
جو ہم سب کے لیے بہتر ہوں، اپنے لیے بھی مانگے، اپنے تمام ملک کے جو بھائی ہیں ہم وطن جو ہیں ان کے لیے بھی ہے، کیونکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ سب کے لیے خیر خواہی ہو۔ یہ ایمان والے ہی کا جذبہ ہوتا ہے کہ وہ سب کے لیے خیر خواہی چاہتا ہے اور کسی کی تکلیف پہ خوش نہیں ہوا کرتا، چاہے وہ اپنے کسی بھائی کی ہو یا غیر کی ہو، سب پہ اس کو دکھ ہوتا ہے۔ یہ ایمان کی برکت سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس دعا ابھی سے دعا شروع کر دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ امن و امان پیدا فرما دے ہمارے ملک میں، ہر قسم کے شر سے ہم کو اور ہمارے ملک کو بھی بچائے، اور ایسے حکمراں اللہ تعالیٰ منتخب فرما دیں جو ہمارے لیے خیر کا باعث ہوں، ہر قسم کے شر سے ہماری اور ہر مومن کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور اپنے ایمان کے لیے خاص دعا کریں، اپنے لیے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، کہ جیسے حالات پیدا ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامتی، آدھا سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، کامل ایمان کے ساتھ بلائے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ سلامتی، آدھا سلامتی ایمان کے ساتھ رکھے، اور سلامتی ایمان کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ اپنے پاس بلائے۔ بہت سے واقعات سننے میں آتے ہیں جس سے فکر پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کا حل بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دے اور اطمینان ہو جائے گا۔ ایک صاحب نے بتایا کہ جب کوئی پریشانی، دشواری آتی ہے، فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دور فرما دیجئے، فلاں چیز ذہن میں آ رہی ہے، ذہن میں تو آ رہی لیکن اس کا حل بھی کوئی نہیں، آپ ہی حل پیدا فرما سکتے ہیں۔ بہت سے خدشات ایسے ہیں، مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں تو جسے کہتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے سوچنے سے کیا، آپ ان سب پر فضل فرما دیجئے، یہ جو ہمارے گمان ہیں اس کو دور فرما دیجئے اور ہمارے لیے تقویت کا ذریعہ بنا دیجئے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی اطمینان حاصل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں کیا ہے، جو کچھ چاہے مانگے، کہ اب ہمارے لیے بھی اطمینان ہو جائے کہ اللہ ایمان کے ساتھ زندہ رہیں اور کامل ایمان کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں، اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہی فیصلے فرما دیجئے کہ وہ بھی ایسا کام نہ کریں جو آپ کی ناراضگی کا باعث بنے، اپنے لیے بھی، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے، سب کے لیے خوب مانگیں، تو انسان کا قلب مطمئن رہے گا۔ اور اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے، جو چیز یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات دینے والی ہے اور وہیں سے مانگنے سے ملے گا تو ہم کیوں نہ مانگیں۔ ایسی جگہ سے مانگتے ہیں جہاں معلوم ہوتا ہے کہ رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، یہ بھی ہمیں یقین ہے، جانتے بھی فلاں جگہ جائیں گے، ابھی 10 باتیں بھی سننی پڑیں گی لیکن پھر بھی پہنچ جائیں گے، اور ایسے در پہ نہیں جاتے جہاں مانگنے سے خوش ہوتا ہے، وہ ذات خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے بھائی ہم سے مانگو، ہم عطا کریں گے۔ تو ہم سب کو چاہیے دعا کا خوب اہتمام کریں۔ اس وقت اب تھوڑی دیر ذکر ہوتا ہے، ذکر بعد درود شریف، پھر اس کے بعد دعا ہوگی۔ کسی کو کوئی اور مشغولی ہے تو اٹھ سکتا ہے، کیونکہ دعا تھوڑی اس وقت طویل ہوتی ہے اور دنوں کے مقابلے، اگر کوئی اور مشغولی ہے تو اس میں مشغول ہو سکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا